بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین ان علی علیہ السلام مثل الدنیا کذلک ان وقفت وقف و ان طلبتہ بعد۔ امیر بیان فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال سائے کی مانند ہے۔ کیسے انسان کا سایہ ہوتا ہے، دنیا بھی اسی سائے کی مانند ہے۔ ان وقفت وقف، اگر تم رک جاؤ گے تو تمہارا سایہ بھی رک جائے گا۔ وَإِن طَلَبْتَهُ بَعُدَ، اور اگر سائے کے پیچھے پیچھے چلو گے تو وہ دور ہوتا جائے گا۔ لہذا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے بھاگیں، دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو کبھی بھی اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ خوب الحمدللہ ہماری گفتگو ادات حتیٰ کے بارے میں تمام ہوئی۔ اس کے بعد جو ادوات میں سے ادا ذکر کرتے ہیں وہ حیثو ہے۔ خوب لغت طے میں اس کو حوثو بھی پڑھا گیا ہے، البتہ اس ثا پر تینوں حرکات کے ساتھ وارد ہوا ہے، یعنی حیثو، حیثا، حیثے۔ اسی طریقے سے لغت طے کے مطابق حوثو، حوثے، حوثا، تینوں۔ فرماتے ہیں کہ یہ حیثو مبنی ہے اور اس کا ضمہ بھی، اس کی بنا بھی ضمے پر ہے۔ تو پس یہاں پر دو چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ ایک تو یہ مبنی ہے، سوال مبنی کیوں ہے؟ دوسرا یہ مبنی بر ضم کیوں ہے، ضمے پر مبنی کیوں ہے؟ اولاً یہ مبنی ہے اور وہ بھی مبنی بر ضمہ۔ ان دونوں چیزوں کی علت جو ابن ہشام ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں تشبیہاً بالغایات، حیثو کو غایات سے شباہت دیتے ہوئے مبنی بھی کیا گیا ہے اور وہ بھی مبنی بر ضم، ضمے پر مبنی۔ خوب اس نقطے کو دقیق طریقے سے سمجھنے کے لیے غایات کو سمجھیں کہ غایات کیا ہے۔ دیکھیں یہ جو ظروف ہیں قبلو، بعدو اور اسی طریقے سے امام، قدام، ورا، خلف، اسفل، یہ ظروف غایات کہلاتے ہیں۔ ہدایہ کے اندر آپ نے یہ مطلب پڑھا ہے۔ یہ حروف ایسے ہیں کہ ابتدا میں اگر دیکھا جائے تو یہ حروف دائم الاضافہ ہیں، لیکن اضافے کے اعتبار سے جو ان کا مضاف الیہ ہے اس کی چار صورتیں ہیں، جیسے کہ عام طور پر کتابوں میں بیان بھی کرتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان ظروف کا جو مضاف الیہ ہے منوی ہے، نیت میں ہے، یعنی لفظاً آپ نے حذف کیا ہوا ہے لیکن مضاف الیہ لفظاً و معنن نیت میں ہے، اس کو کہتے ہیں لفظاً و معنن منوی ہے۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت لفظاً و معنن منسی ہے، یعنی نہ اس کا لفظ ذہن میں ہے نہ معنی ذہن میں، لفظاً و معنن مضاف الیہ منسی ہے، دوسری صورت یہ ہے۔ اچھا، تیسری صورت جو فرض کی جا سکتی ہے لیکن ویسے باطل ہے، وہ یہ ہے کہ لفظ مضاف الیہ تو نیت میں ہو لیکن معنی نیت میں نہ ہو۔ کیا عرض کریں گے کہ یہ صورت باطل ہے، یہ صورت باطل ہے، نہیں ہو سکتا۔
کہ لفظ نیت میں رکھے لیکن معنی نیت میں نہ ہو. بابا لفظ کے ساتھ ساتھ تو معنی فوراً ذہن میں آ جاتی ہے. خوب یہ صورت تو غلط ہے. چوتھی صورت یہ کہ مضاف الیہ کے معنی کو نیت میں رکھے دون اللفظ. پس عقلاً جو غایات ہیں قبلو بعدو امام قدام تحت فوق خلف اسفل ورا، یہ سارے کے سارے غایات کہلاتے ہیں. ان کے مضاف الیہ کی یہ 4 صورتیں عقلاً ہو سکتی ہیں، جن میں سے ایک صورت تو باطل ہے کہ مضاف الیہ محذوف ہو، لفظ نیت میں ہو اور معنی نیت میں نہ ہو. خوب یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں وہ لفظ محمل ہوگا. لفظ اگر معنی کے بغیر مد نظر ہو تو وہ لفظ بیچارہ محمل ہو جائے گا، اور واضح سی بات ہے کہ محمل لفظ کے ساتھ نحات بحث نہیں کرتے. پس 3 صورتیں مضاف الیہ کے لیے: یا لفظ و معنی دونوں نیت میں ہے، یا لفظ و معنی دونوں منسی ہے، یعنی نسین منسیہ ہے، اصلاً آپ کی نیت میں نہیں ہے، یا معنی نیت میں ہے لیکن لفظ نیت میں نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ ان 3 صورتوں میں سے 2 صورتوں میں معرب ہے اور 1 صورت میں مبنی ہے. کون سی دونوں صورت ہے؟ اگر لفظ و معنی مضاف الیہ کا نیت میں ہو تو اس صورت میں یہ معرب ہوں گے. آغا لفظ و معنی دونوں نسین منسیہ ہوں، اس صورت میں بھی معرب ہوں گے. اگر معنی نیت میں ہو دون اللفظ، اس صورت میں کہتے ہیں کہ یہ غایات مبنی ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں آغا؟ غایات مبنی ہوتے ہیں. اچھا، ان ظروف کی جو 4 صورتیں ہم نے بیان کی کہ ان میں سے ایک صورت باطل تھی کہ لفظ نیت میں ہو اور معنی نیت میں نہ ہو، کیونکہ اس صورت میں تو وہ لفظ محمل ہو جائے گا. معنی کے بغیر لفظ کیا ہوتا ہے؟ محمل ہوتا ہے، اس کو چھوڑیں. خوب، بس 1 صورت میں مبنی ہے، 2 صورتوں میں معرب ہے. سوال یہ ہے کہ ان کو غایات کیوں کہتے ہیں؟ فرماتے اس لیے کہ ان ظروف بیچاروں کو اضافت سے آپ کاٹ لیتے ہیں. درست ہے. خوب، حالانکہ کلام کے اندر جو ہماری غایت تھی وہ مضاف الیہ تھا. جب مضاف الیہ کو آپ نے کاٹ دیا تو اب غایت کلام خود یہ ظروف بن گئے. کہ یہ وجہ تسمیہ ملا جامی نے شرح جامی میں ذکر کی ہے. وَسُمِّيَتِ الظُّرُوفُ الْمَقْطُوعَةُ عَنِ الْإِضَافَاتِ غَایَاتٍ. کیوں؟ لِأَنَّ غَایَةَ الْکَلَامِ كَانَتْ مَا أُضِیفَتْ هِیَ إِلَیْهِ. آگا اس لیے کہ کلام کی غایت تو وہ چیز تھی کہ جن کی طرف یہ مضاف ہوئے تھے، لیکن فَلَمَّا حُذِفَ، جب ما اضیفت الیہ حذف ہو گیا تو صرن غایات، یہ ظروف خود غایات بن گئے کہ ینتہی بہل کلام، کہ جس کے ذریعے سے کلام ان ظروف کے ذریعے سے تمام ہوتا ہے. خلاصہ کلام یہ آپ پہلے بھی ہدایہ میں بھی پڑھ چکے ہیں. تو کہتے ہیں کہ حیثو کو ضمے پر مبنی کیا ہے تشبیہاً بالغایات. خوب آغا، غایات کے لحاظ سے کیسے شباہت ہے؟ وہاں پر تو آپ کہتے ہیں کہ مضاف الیہ ان کا لفظاً ذکر نہیں ہوتا، اور پھر بھی ان کا معنی ذہن میں ہوتا ہے. یعنی گویا کہ وہ ظروف اضافے سے آپ قطع کر دیتے ہیں. للہ الامر من قبل ومن بعد، کہ وہاں پر تو بیچارے کو اضافے سے آپ نے قطع کر دیا ہے. مضاف الیہ کا معنی ذہن میں، یہ حیثو تو جملے کی طرف اضافہ ہوتا ہے. یہ کون سی شباہت ہے؟ جواب دیتے ہیں کہ درست ہے کہ حیثو لفظاً کیا ہے؟ جملے کی طرف اضافہ ہوتا ہے، اور جملہ بھی معمولاً ذکر ہوتا ہے. لیکن آقا جملے پر مضاف الیہ کا مگر کوئی اثر وغیرہ ظاہر ہوتا ہے کیا؟ جملے پر تو اثر ظاہر نہیں ہوتا. لہذا جملے کی طرف اضافہ کلا اضافتین، گویا کہ اضافہ ہی نہیں ہے.
کیونکہ جملے پر مضاف الیہ کا کہاں پر اثر وغیرہ ظاہر ہوتا ہے. اس اعتبار سے گویا کہ یہ کیا ہے, غایات کے ساتھ شباہت رکھتا ہے. خب جب غایات کے ساتھ شباہت رکھتا ہے تو غایات کیونکہ قبل و بعد مبنی بر ضم ہے تو ان کو بھی مبنی بر ضم قرار دیا گیا. حالا دیکھیں عبارت, یہ نحوی مطالب ہے, ان کی تعلیلات تو اسی طریقے سے ہوتی ہے. حیثو وَتَيْ تَقُولُ حَوْثُ, تے قبیلہ اس کو حوثو پڑھتا ہے. وَفِي الثَّاءِ فِيهِمَا الضَّمُّ, فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں حیثو اور حوثو ان دونوں کے ثاء میں ضمہ آتا ہے, حالت تشبیہا بالغایات, غایات سے شباہت دیتے ہوئے. کیونکہ غایات سے شباہت دیتے ہوئے ضمہ دیتے. بھائی غایات کے ساتھ کیسے شباہت ہے؟ وہ تو مقطوعاً الاضافہ ہوتے ہیں, ظاہراً میں اضافہ قط ہو جاتا ہے. یہاں پر تو اضافہ ہے تو جواب دیتے ہیں. فرماتے ہیں لِأَنَّ الْإِضَافَةَ إِلَى الْجُمْلَةِ, کیونکہ حیث و جملے کی طرف اضافہ ہوتا ہے. اب یہ جو جملے کی طرف اضافہ ہے کلا اضافتن, گویا کہ اضافہ ہے ہی نہیں. کیوں بھائی جملے کی طرف گویا کہ اضافہ ہے ہی نہیں؟ اس لیے کہ لِأَنَّ أَثَرَهَا کہ وَهُوَ الْجَرُّ لا یظہر, اس لیے کہ اس اضافے کا اثر, اضافے کا اثر کیا ہے؟ جر ہے, وہ تو ظاہر ہی نہیں ہوتا. خوب اس اعتبار سے دیکھا جائے گویا کہ حیث و مضاف ہی نہیں ہوا. درست ہے, گویا کہ حیث و مضاف ہی نہیں ہوا. اچھا, جب یہ اس طریقے سے ہے تو ان غایات کے ساتھ کہ وہ جو مقطوعاً الاضافہ ہے کہ ان کا مضاف الیہ کا صرف معنی ذہن میں ہوتا ہے, گویا کہ ان کے ساتھ شباہت رکھتا ہے. جب ان کے ساتھ شباہت رکھتا ہے تو انہی کی طرح اس کو مبنی بر ضمہ کیا گیا. حالانکہ یہ نحوی بیانات ایسے ہوتے ہیں, یہ تعلیلات وغیرہ ایسے ہوتی ہیں, وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ بابا عربوں نے اس کو اس طریقے سے مبنی استعمال کیا ہے. تمام شدی کے ان علتوں کے پیچھے اس طریقے کے جو فلسفے ہیں ان کے پیچھے زیادہ نہیں لگنا چاہیے, خیلی مہم نہیں. مہم یہ ہے کہ دیکھیں حیثو کیسے استعمال ہوتا ہے, کیا معنی ہوتا ہے, اس کو سمجھنا اہم ہے. تمام شد. خوب وَفِي الثَّاءِ فِيهِمَا الضَّمُّ, وہ تشبیہاً بالغایات, والکسر یہ ضم پر عطف ہو رہا ہے, اور ثا پر کسرہ بھی ہے, حیثے حوثے. کیوں بھائی؟ علی اصل التقاء ساکنین, علی اصل التقاء ساکنین. اگر جب التقاء ساکنین ہو جائے تو اصل کیا ہے؟ کسرہ ہے. کسرہ کے ذریعے سے التقاء ساکنین کو ختم کیا جاتا ہے. اب ثا پر وہ بھی ساکن ہو اور یا بھی ساکن ہے تو التقاء ساکنین سے بچنے کے لیے جو اصل قانون کسرہ لے کر آئے اس کو کسرہ کو لے کر آئے, حیثے بن گیا. والفتح یعنی فی الثاء فیہما الضم والکسر والفتح. بھائی فتح کیوں دے رہے ہیں؟ فرماتے کیونکہ یہ اخف حرکات ہے, آپ کو معلوم ہے. الایالن, حیثو, حیثے, حیثہ, حوثو, حوثہ, حوثے, تینوں آیا, چھ کے چھ آئے ہیں. تمام شد دیگے. وَمِنَ الْعَرَبِ یعنی وَمِنْ بَعْضِ الْعَرَبِ کہ میں نے تبیزیہ ہے, عربوں میں سے بعض عربوں نے وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يُعْرِبُ حَيْثُ, بعض عربوں نے کیا ہے حیث کو معرب قرار دیا ہے. وَقِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ مِنْ حَيْثِ لَا يَعْلَمُونَ. حال ایک قرات یہ بھی آئی ہے کہ حیث پر کسرہ ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی جب بعض نے اس کو معرب پڑھا ہے یعنی من حیث لا یعلمون, تو اس قرات میں دونوں احتمال ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں حیث کہ یہ جو کسرہ ہے یہ بنا والی ہے, ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہے کہ نہ بابا یہ اعراب والی ہے, من نے اس کو جر دیا ہے. دونوں احتمال ممکن ہے. جو بندہ حیثوں کو معرب قرار دیتا ہے اس کے اعتبار سے حیثے کی کسرہ یہ جر اس من کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے.
وقراءت من قرأ من حیث لا یعلمون بالکسر تحتملها. خوب احتمال ہے کہ یہ اعرابی کسرہ ہو. وتحتملو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ کس کا احتمال ہے؟ لغت البناء علی الکسر، اعلیٰ وہ جو کسرہ پر مبنی کیا گیا اس لغت کے اعتبار سے ہو. خوب دونوں احتمال ہیں. تمام جو دیے ضمنی مطلب تھا کہ اس نے لمبا چوڑا ٹائم لے لیا ہمارا. آ جائیں حیثو کے معنی کی طرف. وَهِيَ لِلْمَكَانِ اتفاقاً، یہ حیثو مکان کے لیے آتا ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ مکان کا معنی ہے. حالانکہ اتفاقاً اس پر تمام نحات کا اتفاق ہے، لیکن قال الاخفش وقد ترد للزمان، لیکن آغا اخفش کہتے ہیں کہ یہ حیثو چہ بسا زمان کے لیے بھی آتا ہے. اور مزیدار بات یہ ہے کہ ریاض السالکین جو سید علی خان کبیر کی شرح صحیف سجادیہ پر، وہاں پر امام سجاد علیہ السلام کے ایک جملے کے ذیل میں خود سید علی خان کبیر کہتے ہیں کہ یہاں پر حیثو زمان کے لیے آیا ہے. کہ وہ جملہ یہ ہے وَاسْتَجَابُوا لَهُ حَيْثُ أَسْمَعَهُمْ حُجَّةَ رِسَالَاتِهِ، کہ 4 نمبر دعا میں یہ جملہ آیا ہے. ریاض السالکین کی دوسری جلد اور صفحہ نمبر 100 جدید چاپ جو ہے، کہ یہاں پر سید الساجدین فرما رہے ہیں وَاسْتَجَابُوا لَهُ، یعنی ان صحابہ کے بارے میں کہ انہوں نے پیغمبر کی استجابت کی. جب پیغمبر اکرم نے ان کو بلایا تو انہوں نے پیغمبر کی بات کو مانا، استجابت کی. کب حیث اسمعہم حجت رسالات ہی، اس زمانے میں جب پیغمبر اکرم نے ان کو اپنے رسالات اور جو پیغامات دیے گئے تھے ان کے دلائل اور حجت کو ان کے سامنے روشن کیا، تو اس زمانے میں ان لوگوں نے استجابت کی. تو یہاں پر دیکھیں زمان کے لیے وَاسْتَجَابُوا لَهُ حَيْثُ أَسْمَعَهُمْ حُجَّةَ رِسَالَاتِهِ. تو بہرحال یہ جو اخفش والی بات ہے اس کے اعتبار سے صحیف سجادیہ میں بھی جملہ موجود ہے. وَهِيَ لِلْمَكَانِ اتفاقاً اتفاق ہے اس نقطے پر کہ یہ زمان مکان کے لیے. لیکن قال الاخفش وقد ترد للزمان، زمان کے لیے بھی آتا ہے. والغالب قونها فی محل نصب علی الظرفیت او خفض بمن. اب غالب یہ ہے کہ حیث و ظرفیت کی بنا پر منصوب ہوتا ہے، یا من جارہ اس پر داخل ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے مجرور ہوتا ہے محلن. لہذا یہ غالباً ظرفیت کی بنا پر ہوتا ہے. الگ کبھی کبھار اس پر من بھی داخل ہوتا ہے، درست ہے. اس صورت میں محلن مجرور ہوگا غالباً ایسے. وقد تخفض بغیرها، کبھی کبھار اس کو مجرور کیا جاتا ہے غیر من کے ساتھ، وگرنہ اکثر من کے ساتھ ہوتا ہے. کقول زہیر ابن ابی سلمہ. خوب زہیر کا یہ شعر دیکھیں. فشد ولم تفزع بیوت کثیرہ لدا حیث القت رحلها ام قشعمی. کہ شد یعنی حملہ کرنا، لم تفزع یعنی مجہول کا صیغہ ہے نا، یعنی مدد نہیں کیا گیا، درست ہے. ام قشعم یہ نام ہے موت کے لیے، جنگ و جدال کے لیے، مصیبت کے لیے. کہتے ہیں کہ کنیت المنیہ و داہیہ، جو مصیبت اور موت وغیرہ ہے اس کے لیے یہ کنیت ہے ام قشعم، درست ہے. رحل وہی بار مایوز علی الناقہ. اب دیکھیں ترجمہ. فشد اس بندے نے حملہ کیا، ولم تفزع بیوت کثیرہ بہت سارے گھر
مدد نہیں کیے گئے، یعنی ایسے نہیں ہے کہ بہت سارے گھروں سے آ کر اس نے مدد لی ہو، نہ نہ نہ، لدا یہاں پر دیکھیں، لدا حیث القت رحلہ، فشد کے متعلق ہے، فشد اس نے حملہ کیا، لدا حیث القت رحلہ ام قشعمی، لدا حیث القت اس جگہ پر کہ جب ام قشعم یعنی موت اور جنگ وغیرہ نے اپنا بار پھینکا تھا، اس جگہ پر اس نے حملہ کر دیا. کہ یہاں پر شاہدی مثال لدا میں ہے کہ لدا ہے سو پر داخل ہے، اس کی وجہ سے یہ معلن مجرور ہے. کیا شعر دوسرے طریقے سے بھی روایت ہوا ہے کہ خیلی کار نہ دارین با شعر. پس یہ ظرفیت کی بنا پر منصوب ہوتا ہے. اچھا ایک اور خوبصورت بس اس آیہ کریمہ کے بارے میں، وَقَدْ تَقَعُ مَفْعُولًا بِهِ وِفَاقًا لِلْفَارِسِ، حالانکہ کبھی کبھار حیث مفعول بھی واقع ہوتا ہے وفاقاً للفارسی. آگئے ابو علی فارسی کہتے ہیں کہ بھلے مفعول بھی واقع ہوتا ہے، تو اس سے اتفاق کرتے ہوئے بھلے کبھی کبھار مفعول بھی واقع ہوتا ہے. عزیز من، جو آپ کا کام ہے، شروع میں جو ہم نے مباحث بیان کیے تھے تشبیہاً بالغایات، غایات کس وجہ سے مبنی ہے کیا ہے، ان کو بے شک آپ اتنی دقت کے ساتھ نہ سنیں، ان کو بے شک آپ اتنی دقت کے ساتھ حل بھی نہ کریں، وہ ایسے منظر آوردی ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر ظرفیت ہے، جہاں پر مفعول بھی ہے، تو ان دونوں صورتوں میں معنی کیسے ہوتا ہے، مفعول بھی بنائیں تو کیا معنی بنے گا، ظرف کی بنا پر منصوب کریں تو کیا معنی بنے گا، ان نکات کو سمجھنا ضروری ہے. یہ معنی پر اثر انداز ہوتے ہیں. اب دیکھیں ان مباحث کو آپ کو تطبیق کرواتے اس آیہ کریمہ پر. وَحَمَلَ عَلَيْهِ، حالانکہ فارسی نے اسی مفعول بھی پر حمل کیا اس آیہ کریمہ کو، یا وَحُمِلَ عَلَيْهِ، اسی مفعول بھی پر حمل کیا گیا ہے اس آیہ کریمہ کو. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. دیکھیں مفعول بھی کی صورت میں ترجمہ کرتا ہوں، پھر ظرف کی صورت میں ترجمہ کرتا ہوں. دیکھیں دونوں ترجموں میں کتنا فرق ہے. حیثو کو آپ مفعول بھی بنائیں، اچھا وہ بھی ذکر کریں گے کہ مفعول بھی آپ کس کے لیے قرار دیں. اللہ دوسروں سے بہتر جانتا ہے، اللہ اعلم بہتر جانتا ہے، یعلم حیث یجعل رسالتہ، اور جو رسالت کا مکان ہے اس رسالت کے مکان کو خدا جانتا ہے. پس حیث یجعل رسالتہ یعنی مکان جعل رسالت کو خدا جانتا ہے، اس مکان کو جانتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے یہ مفعول بھی کی صورت میں ترجمہ، کہ جو مکان رسالت ہے، جو رسالت کی جگہ ہے، اس رسالت کی جگہ کو خدا جانتا ہے. درست ہے، یہ ہو جائے گا مفعول بھی کی صورت میں. خوب اگر ظرف قرار دیں، ظرف قرار دیں تو ظرف والی صورت میں کیا ہوگا پتہ ہے، خدا جانتا ہے رسالت کی جگہ میں کسی شے کو، یعنی جو رسالت کی جگہ ہے اس میں خدا کسی چیز کو جانتا ہے. یعنی یعلم شیئا فی مکان کے یجعل رسالتہ، کیونکہ ظرف کا معنی کرے نا، اس مکان میں خدا جانتا ہے. ظرف والی صورت میں ترجمہ ایسے ہوگا کہ خدا اس مکان میں جانتا ہے، یعنی جانتا کسی اور چیز کو ہے لیکن اس مکان میں جانتا ہے. اب یہ ترجمہ اچھا نہیں ہے، غلط ترجمہ ہے. یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے کہ خدا اس رسالت کے مکان میں جانتا ہے. ظرف والی صورت میں آپ ایسے ترجمہ کریں گے کہ خدا رسالت کے مکان میں جانتا ہے، یعنی جانتا کسی اور چیز کو لیکن رسالت کے مکان میں جانتا ہے، رسالت کی جگہ میں جانتا ہے. یہ ظرف والی صورت میں ترجمہ ہوگا. اور مفعول بھی والی صورت میں ترجمہ کیا ہوگا کہ خود مکان رسالت، جس جگہ پر رسالت ہے اس کو خدا جانتا ہے. دیکھا یہاں پر ترجمہ مفعول بھی کا درست ہوتا ہے. اچھا ایک مسئلہ،
اعلم افعل تفضیل ہے، افعل تفضیل مفعول بھی کو تو نصب نہیں دیتا سوائے اس مسئلے کحل کے کہ بہرحال اس کے اپنے جو ہے وہ کیا ہے شاخ و برگ ہے، مسائل ہیں، وگرنہ افعل تفضیل تو مفعول کو نصب نہیں دیتا۔ جب آپ حیث یجعل رسالتہ کو مفعول بھی بنا رہے ہیں تو یہ اعلموں کے لیے تو مفعول بھی نہیں بن سکتا، کس کے لیے مفعول بھی ہے؟ کہہ رہے ہیں کیا بات کرتے ہیں بابا، اعلموں کے بعد یعلموں کو ہم مقدر مانتے ہیں، یعنی اللہ اعلم، خدا دوسروں سے بہتر جانتا ہے، یعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ وہ جانتا ہے حیث یجعل رسالتہ، اس جگہ کو کہ جس جگہ پر خدا نے اپنی رسالت رکھی ہے، یعلم یہاں پر پوشیدہ ہے۔ یا اگر آپ یعلموں کو پوشیدہ نہیں مانتے تو اس اعلموں کو افعل تفضیل کے معنی میں نہ مانیں، بلکہ آپ اس کو اسم فاعل کے معنی میں مانیں۔ خوب ایسے ہوتا ہے، کافی سارے مقامات پر ایسے ہوتا ہے کہ افعل تفضیل اپنے معنی کو چھوڑ دیتا ہے۔ خوب یہاں پر آپ عالمن کے معنی میں استعمال کریں تو بھی اس صورت میں حیث یجعل رسالتہ اس اعلموں کے لیے مفعول بنے گا عالمن کے اعتبار سے۔ خلاصہ کلام، اس نقطے کو دقیق سمجھے۔ وقد تقع مفعولا به وفاقا للفارسی، فرماتے ہیں کہ چہ بسا کبھی کبھار یہ حیث و مفعول بھی واقع ہوتا ہے، آغا ابو علی فارسی سے اتفاق کرتے ہوئے، وحمل علیہ، اور اسی مفعول بھی والی صورت پر حمل کیا گیا ہے اس کو، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اکثر ہم لوگ متوجہ ہی نہیں ہوتے اور اعلموں کے لیے حیثوں کو ظرف قرار دیتے۔ نہ عزیز من، نہ اعلموں کے لیے حیث و ظرف ہے بلکہ حیث و مفعول بھی ہے، کیونکہ معنی یہ تھوڑی ہے کہ خدا اس مکان میں جانتا ہے، خدا اس مکان کو جانتا ہے، خدا رسالت کی جگہ میں نہیں جانتا، خدا رسالت کی جگہ کو جانتا ہے، اور ثانیاً اعلموں کے لیے نہیں ہے، یعلموں کے لیے ہے۔ اذ المعنی، بھائی کیوں آپ اس کو مفعول بھی بنا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ معنی اس کا کیا ہوگا، معنی یہ ہے انہو سبحانہ وتعالی، پروردگار عالم، انہو سبحانہ وتعالی، بتحقیق خدا کہ جو سبحان ہے اور بلند ہے، وہ یعلم نفس المکان المستحق لوضع الرسالت فیہ، خدا بذات خود اس مکان کو جانتا ہے جو مکان استحقاق رکھتا ہے اس بات کا کہ اس میں رسالت کو رکھا جائے، خود اس مکان کو جانتا ہے، یعنی خدا اس جگہ کو جانتا ہے کہ جس جگہ کے اندر یہ اہلیت ہے کہ وہاں پر رسالت کو رکھا جائے۔ یہ ہوگا مفعول بھی کی صورت میں ترجمہ۔ خوب، لا شیئن فی المکان، کہ لا شیئن فی المکان ظرفیت والا ترجمہ ہوگا، نہ کہ خدا اس مکان میں جانتا ہے کسی چیز کو، یہ تو نہیں ہے، اس مکان میں کسی چیز کو نہیں جانتا، اس مکان کو جانتا ہے، مکان رسالت کو جانتا ہے، نہ کہ اس مکان رسالت میں کسی اور چیز کو جانتا ہے۔ دقت کریں، یعلم نفس المکان اس صورت میں مفعول بھی، لیکن یعلم شیئا فی المکان اس صورت میں آپ نے فی المکان اگر کر دیا تو ظرفیت کا معنی آ جائے گا۔ اصلاً ظرفیت میں فی والا ترجمہ آتا ہے نا، اس مکان میں جانتا ہے، اس زمان میں جانتا ہے، حالانکہ یہاں پر تو مکان ہے لیکن اگر ظرف زمان ہو تو وہاں پر بھی میں کا ترجمہ لے کر آتے ہیں، فی لے کر آتے ہیں، درست ہے۔ یعلم نفس المکان لا شیئا فی المکان، دقت کریں۔ اچھا، یہ تو مسئلہ حل ہو گیا کہ مفعول بھی ہے۔ آگا اس کا ناصب کون ہے؟ اعلم تو افعل تفضیل ہے، وہ تو عمل نہیں کرتا، اس کے لیے تو مفعول بھی نہیں چاہیے۔ فرماتے ہیں وَنَاصِبُهَا یعلم، فرماتے ہیں کہ اس حیث یجعل رسالتہ مفعول بھی ہے، اور اس کا ناصب فرماتے ہیں کہ یعلم ہے، کہ جو محذوف ہے مدلولا علیہ باعلم، کہ جس پر دلالت کی گئی ہے اعلموں کے ذریعے سے۔ خوب، اعلم قرینہ ہے کہ یعلم یہاں پر محذوف ہے۔
وَنَاسِبُهَا یعلمو ناسب ہے، لا بِأَعْلَمو نفسے ہی، نہ کہ بذات خود اعلم کے ذریعے سے ہم اس کو نصب دے رہے ہیں، نہ 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 نہ، بذات خود اعلم کے ذریعے سے نصب نہیں دے رہے۔ کیوں بھائی؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ لِأَنَّ أَفْعَلَ التَّفْضِيلِ لَا يَنْصِبُ الْمَفْعُولَ بِهِ، اس لیے کہ افعل تفضیل مفعول بھی کو نصب نہیں دیتا، درست؟ لہذا پس یعلمو فعل معذوف ہوگا۔ البتہ ایک اور صورت ہے، افعل تفضیل کو آپ اس میں فاعل کی تعویل میں لے کر جائیں، پھر خود اعلمو بھی ناصب ہو سکتا ہے۔ لیکن فَإِنْ أَوَّلْتَهُ بِعَالِمٌ جَازَ أَنْ يَنْصِبَهُ فِي رَأْيِ بَعْضِهِمْ، اور اب بعض نحات کے رأی کے اعتبار سے اگر آپ اس کو عالمون کی تعویل میں لے کر گئے تو اس عالمون کی وجہ سے یہ منصوب ہوگا، تمام شدہ گا۔ بس اس آیہ کریمہ کو الحمدللہ خوب سمجھا۔ آگے مطلب آسان ہے، فرماتے ہیں وَتَلْزَمُ حَيْثُ الْإِضَافَةَ إِلَى الْجُمْلَةِ، فرماتے ہیں کہ حیث لازم رکھتا ہے اس بات کو کہ وہ جملے کی طرف اضافہ ہو، اگر حیث و جملے کی طرف اضافہ ہوتا ہے، جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا، حالا اسمیتاً کانت او فعلیہ، چاہے وہ جملہ اسمی ہو یا فعلی ہو، فرق نہیں کرتا، حیث و جملے کی طرف اضافہ ہوتا ہے۔ وَإِضَافَتُهَا إِلَى الْفِعْلِيَّةِ اکثر ہو، اور حیثو کا جملہ فعلیہ کی طرف اضافہ اکثر ہے، زیادہ تر یہی ہے۔ نحو قول الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خوبصورت جملہ ہے، اللہم ادر الحق مع علی حیث دار، خدایا حق کو گھما، حق کو گھما کہاں پر؟ مع علی، علی کے ساتھ، حیث دار جہاں پر علی گھومے، یعنی حق کو علی کے پیچھے لگا دے، جہاں پر علی ہے حق کو وہیں پر پھیر دے، کہ یہاں پر دیکھیں حیث دار، کہ یہ جملہ فعلیہ کی طرف، دار جملہ فعلیہ ہے اس کی طرف مضاف ہوا ہے۔ وَمِن ثم، کیونکہ حیث جملہ فعلیہ کی طرف اکثراً مضاف ہوتا ہے، اسی وجہ سے رجح النصب فی نحو جلست حیث زیدن اراہو، باب اشتغال میں خوب یہاں پر حیثو کے بعد زیدن پڑھنا رجحان رکھتا ہے، کیونکہ معمولاً حیثو جملہ فعلیہ کی طرف مضاف ہوتا ہے، تو یہاں پر قطعاً فعل معذوف ہے، درست ہے، تو اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں رجحان رکھتا ہے۔ البتہ رجحان کہہ رہے ہیں، وجوب نہیں کہہ رہے، اس لیے کہ بالآخر ہم نے کہا جملہ فعلیہ کی طرف اکثراً مضاف ہوتا ہے، اما دائماً تو نہیں ہوتا، کبھی کبھار جملے اسمیہ کی طرف بھی ہوتا ہے، تو لہذا حیث و زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں، مبتدا آپ قرار دیں، لیکن اکثراً فعلیہ کی طرف مضاف ہوتا ہے، لہذا آپ اس کو منصوب پڑھیں بہتر ہے۔ باب اشتغال میں ایسے مورد کو حیثوں کے بعد کیا قرار دیتے؟ منصوب کرنا رجحان رکھتا ہے۔ وَمِن ثم رُجِّحَ النَّصْبُ، یاد ہے باب اشتغال سمدیہ میں پڑھا ہے، بعض جگہوں پر باب اشتغال میں رفع واجب ہے، بعض جگہوں پر نصب واجب ہے، بعض جگہوں پر رفع رجحان رکھتی ہے، بعض جگہوں پر نصب رجحان ہے، بعض جگہوں پر تساوی ہے، تو وہ موارد کے جہاں پر نصب رجحان رکھتی ہے حیثوں کے بعد ہو، اگر اس میں مشتغل ان ہو حیثوں کے بعد ہو وہاں پر نصب رجحان رکھتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حیثو جملہ فعلیہ کی طرف غالباً مضاف ہوتا ہے، لہذا یہاں پر آپ اس غالب کو مد نظر رکھتے ہوئے جملہ فعلیہ کے یعنی فعل کو معذوف مانیں۔ وَنَدَرَتْ إِضَافَتُهَا إِلَى الْمُفْرَدِ، اعلیٰ مفرد کی طرف اس کا اضافہ نادر ہے، بہت ہی کم ہے۔ كَقَوْلِ فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا فی رثاء النبی، جیسے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا قول ہے پیغمبر اکرم کے مرثیے میں، کہ سیدہ فرماتی ہیں فَأَنْتَ وَاللَّهِ خَيْرُ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ وَأَصْدَقُ النَّاسِ حَيْثَ الصِّدْقِ وَالْكِذْبِ، یا حَيْثُ الصِّدْقِ وَالْكِذْبِ کے مسئلہ نہیں ہے۔ فَأَنْتَ بابا تم، واللہ قسم بخدا، فَأَنْتَ خَيْرُ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ، تمام مخلوقات میں سب سے افضل
تم ہی ہو، برتر تم ہی ہو، وَأَصْدَقُ النَّاسِ، بابا تم ہی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ صادق ہو۔ کس وقت؟ حیث الصدق والکذب، جو محل صدق و کذب ہے وہاں پر سب سے زیادہ سچے تم ہو۔ کہ یہاں پر حیث دیکھ رہے الصدق والکذب مفرد کی طرف مضاف ہوا ہے۔ والکسائی یکیسہ، آغا کسائی اس کو کیاسی قرار دیتے ہیں۔ اچھا آ جائیں، قال ابو الفتح یعنی ابن جنی، آغا ابن جنی اپنی کتاب التمام میں خوب اس طریقے سے کہتے ہیں، وَمَنْ أَضَافَ حَيْثُ إِلَى الْمُفْرَدِ أَعْرَبَهَا، جو بندہ حیثو کو مفرد کی طرف مضاف کرتا ہے وہ اس کو معرب قرار دے گا۔ اس اعتبار سے پھر آپ پڑھیں وَأَصْدَقُ النَّاسِ حَيْثَ الصِّدْقِ وَالْكِذْبِ، اگر معرب کریں آپ تو وَرُوِيَا، اور یہ جو بیت ہے یہ اس طریقے سے روایت ہوا ہے۔ دیکھیں مشہور تو ایسے ہے نا، اما ترا حیث سہیل طالعا نجما یضیء کالشہاب لامعا، مشہور تو ایسے ہے، درست ہے، اما ترا، درست ہے، ایک مرتبہ یہ کہہ رہے ہیں ایسے پڑھے، اما ترا حیث سہیل، کہ حیث کو معرب کریں اور مضاف کریں سہیل کی طرف، درست ہے، اور ظرف قرار دیں ترا کے لیے، اما ترا حیث سہیل، ایسے۔ اچھا ایک روایت یہ بھی ہے، اما ترا حیث سہیل طالعا، کہ اس صورت میں سہیل مبتدا ہے اور موجود خبر ہے اس کی، یہ حیثو اس جملے کی طرف اضافہ ہوا ہے۔ اگر ایسے پڑھیں پھر تو دیگے اصلاً مالبہ سے خارج ہے، لیکن ابن ہشام جو آغا ابن جنی کی بات کی تائید میں کہتے ہیں کہ بابا ایک قرات ایسی بھی اس شعر کی آئی ہے کہ جو ابن جنی کی بات کی تائید کرتی ہے، وہ کون سی ہے؟ آپ حیثہ کو نصب پڑھیں، فتح دیں اور سہیلن کو جر دیں، یعنی مفرد کی طرف مضاف ہوا ہے اور کیا ہے؟ معرب ہے، اما ترا حیث سہیلن، درست ہے، ایسے۔ اچھا شعر کا ترجمہ یہ ابتدا سے آپ سنتے آ رہے ہیں، ایسے، اما ترا، کیا تم نہیں دیکھتے، حیث سہیلن، جس جگہ پر، حیث جگہ کے معنی میں ظرف ہے، جس جگہ پر حیث سہیلن، یعنی حیث سہیلن اگر اس طریقے سے پڑھو، اما ترا، خبردار خبردار، اما ترا، کیا تم نہیں دیکھتے، اما ترا، کیا تم نہیں دیکھتے، حیث سہیلن، سہیل کی جگہ، کیا تم سہیل کی جگہ نہیں دیکھتے، طالعاً سہیل کے لیے حال بنائے، در حالی کہ وہ سہیل طلوع کرنے والا ہو۔ بھائی جب سہیل یعنی وہی ستارہ، وہ سہیل ستارہ جو طلوع کرنے والا ہے اس کی جگہ پر تم نہیں دیکھتے، کس کو؟ نجمن، نجمن ترا کے لیے مفعول بھی ہے، کیا تم سہیل جو کہ طلوع کرنے والا ہے اس کی جگہ پر نجمن ایک ستارہ نہیں دیکھتے کہ یضیء، جو ستارہ روشن ہے، کالشہاب، شہاب یعنی وہی، اسے کہتے ہیں نا آگ کا شعلہ، یعنی شعلۃ نار، ایک جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے اس کا جو شعلہ ہے اس کو شہاب کہتے ہیں۔ شہاب کی مانند کے لامعن، یضیء کی ضمیر سے حال ہے کہ ضمیر وہی نجم کی طرف جا رہی ہے، یعنی شاعر کہتا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے اس سہیل ستارے کی جگہ پر ایک اور ستارہ جو آگ کے شعلے کی طرح چمک رہا ہے۔ اللہ لفظی ترجمہ یہ ہے۔ خوب، نجمن ترا کے لیے مفعول بھی، یضیء یہ پورا بعد والا جملہ نجمن کے لیے صفت قرار دیں، لامعن کو حال قرار دیں یضیء کے ضمیر کے، یضیء کی ضمیر، یضیء کا جو فاعل ہے ضمیر اس کے لیے، اور طالعاً کو سہیل کے لیے کیا قرار دیں؟ مفعول قرار دیں، ترکیب روشن ہے دیکھیں۔ حیث سہیلن ترا کے لیے اس کو کیا قرار دیں؟ ظرف قرار دیں۔ خوب، لیکن
یہ جو آغا ابن جنی کہتا ہے، اس شعر کے اندر بھی دیکھا کہ ایک صورت میں مفرد کی طرف اضافہ ہے، جب پڑھیں حیث سہیلن، لیکن اگر اس کو پڑھیں حیث سہیلون تو اصلاً شاید مثال سے خارج ہے. وروی بفتح الثاء من حیث وخفض سہیلن، کہتے ہیں کہ یہ بیت روایت ہوا ہے سا کو فتح کے ساتھ اور سہیل کو خفض اور جر کے ساتھ، یعنی حیث سہیلن. اور اسی طریقے سے وحیث بالضم وسہیل بالرفع، خوب یہ بھی روایت ہوا ہے کہ حیث کو ضمہ اور سہیل کو رفع، کہ اس صورت میں سہیل مبتدا اور موجودن اس کی خبر معذوف ہوگی اور ہماری شاید مثال سے خارج ہو جائے گا. تمام شعر. آخر میں کہتے ہیں وَإِذَا اتصلت بِهَا مَلْكَافَ، جب اس حیثوں کے ساتھ مائے کافہ متصل ہو جائے تو ضمنت معنی شرط، شرط کے معنی کو بھی متضمن ہوگا. وَجَزَمَتِ الْفِعْلَيْن، اور دو فعلوں کو جزم دے گا. دیکھیں حیث ما تستقم یقدر لک اللہ نجاحا فی غابر الازمان، کہ یہ حیثوں پر ما آیا ہے، معنی شرط ہو گیا، یعنی جس زمانے میں بھی، ہر زمانے میں بھی تستقیم، تم مستقیم ہوگے. تستقیم یعنی تعتدل فی تصرفک، اگر اپنے تصرفات اپنے کاموں میں اعتدال پیدا کرو گے. حیث ما تستقیم، جب بھی تم مستقیم ہوگے تو یقدر لک اللہ نجاحا، تو خداوند متعال تمہارے لیے مہیا کرے گا. یقدر یعنی یحیئ، خدا تمہارے لیے مہیا کرے گا نجاحا، کامیابی کو، فی غابر الازمان، آئندہ ازمان میں. ویسے تو غابر الازمان یعنی گزشتہ زمان، لیکن یہاں پر شعر کے اعتبار سے آنے والے ازمان، یعنی جب بھی تم اچھے بنو گے تو خدا تمہارے لیے مستقبل میں کیا قرار دے گا؟ کامیابی قرار دے گا. شعر کی ترکیب بھی روشن ہے. حیث ما تستقیم شرط، یقدر جزا، درست ہے، اور دونوں مجزوم ہے. یقدر لک اللہ، اللہ یقدر کے لیے فاعل ہے، نجاحن اس کا مفعول ہے. فی غابر الازمان یقدر کے متعلق ہے، یا نجاحن کے متعلق بھی کر سکتے ہیں. نجاحن فی غابر الازمان، بلکہ نجاحن کے متعلق کریں تو اچھا ہے، بہتر ہے. تو خدا تمہارے لیے کامیابی قرار دے گا آئندہ زمانوں میں. وَهَذَا الْبَيْتُ دَلِيلٌ عَلَى مَجِيئِهَا لِلزَّمَانِ، حالا شروع میں کہا تھا نا کہ اتفاقاً یہ مکان کے لیے آتا ہے، لیکن آغائے اخفش نے کہا تھا کہ یہ زمان کے لیے آتا ہے. اور ہم نے کہا کہ صحیفہ کاملہ میں دعا کے ذیل میں وہاں پر بیان ہوتا ہے کہ نہ زمان کے لیے بھی آتا ہے، تو شاہد ذکر کیا تھا. آخر میں ابن ہشام اپنی نظر بھی دے رہے ہیں کہ نہ زمان کے لیے آتا ہے، اور اس کی بہترین دلیل یہی شعر ہے. تمام شدہ. اس کے بعد والا جو حرف ہے اس میں کوئی مبحث نہیں ہے، لہذا میں اس کو جلدی میں پڑھ لیتا ہوں. حرف الخا، خلا، علاوہ جائن. خلا حاشا کی طرح دو طریقوں سے، ایک حرف جار کی صورت میں آتا ہے اور ایک فعل متعدی کی صورت میں آتا ہے. البتہ حاشا کی تیسری صورت بھی تھی، درست ہے، لیکن اس کی دو صورت ہے، حرف جار اور فعل متعدی. مطلب خاصی نہ دارے، لہذا اس کو پڑھ لیتا ہوں. خلا علاوہ جہن احدہما ان تکون حرفا جارا للمستثنا، استثناء کے لیے حرف جار ہوتا ہے. خوب اس کی حالت کیا ہے؟ فرماتے ہیں ثم قیل موضعها نصبون، محلاً منصوب ہے. لیکن آیا گزشتہ فعل سے محلاً منصوب ہے؟ کریں نہ، گزشتہ فعل سے محلاً منصوب نہیں ہے. اس کا عامل معنوی ہے کہ جس کو یہ تعبیر کریں تمام الکلام سے. مثلا دیکھیں مبتدا کے اندر جو مشہور قول ہے اس کو رفع دیتا ہے کون؟ خوب عامل معنوی. مضارع پر جب عوامل نصب و جزم نہ ہو تو اس کو رفع دیتا ہے کون؟ عامل معنوی. تو اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ اس جو حاشا، یہ جو خلا ہے یہ حرف جر ہے، محلاً منصوب ہے، اس کا ناصب عامل معنوی ہے، نہ کہ گزشتہ فعل. گزشتہ فعل کو اس کا عامل قرار نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس کی علت ذکر کرتے ہیں. ثم قیل، حالا اس کے بعد یہ نقطہ بھی سن لیں کہ موضعها نصبون،
اس حرف جر کا موضع جار و مجرور مل کر محلاً منصوب ہے، ان تمام الکلام منصوب ہے تمام کلام کی بنا پر. تمام کلام کی بنا پر یعنی کیا؟ یعنی اس طریقے سے کہ یہاں پر گویا کہ آپ ایک عامل معنوی قرار دیتے ہیں. درست ہے، درست ہے. ایسے خوب وکیل تتعلق بما قبلها من فعل او شبہی علی قاعدت احرف الجر. بعض کہتے ہیں کہ بابا جو قانون ہے حروف جارہ کا فعل اور شبہ فعل کے متعلق کرتے ہیں، تو اس خلا سے پہلے جو فعل اور شبہ فعل آیا ہے اس کے متعلق آپ کیوں نہیں کرتے؟ مثلا قامو ما خلا زید، قامو خلا زیدن، قامو خلا زیدن، یا قام، بلے قام القوم خلا زیدن. خوب اس خلا زیدن کو منصوب آپ کیوں نہیں کریں، اس کو متعلق کریں قام کے؟ کہتے ہیں کہ نہ میری جان، اصل میں حروف جارہ کا ایک تعدیہ عام والا معنی کیا تھا نا. حروف جارہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ فعل اور شبہ فعل کو متعلق تک لے کر آتے ہیں، لیکن یہ خلا تو اس فعل اور شبہ فعل کو اس سے جدا کر رہا ہے. یعنی پوری قوم آئی خلا زیدن، زید سے خالی تھی، یعنی زید کے سوا. پوری قوم آئی کہ اس میں زید نہیں تھا، زید سے خالی تھی. تو یہ تو اس قامہ کو مجرور سے جدا کر رہا ہے، کاٹ رہا ہے. درست ہے. لہذا آپ اس کو گزشتہ فعل اور شبہ فعل کے متعلق نہیں کر سکتے. لہذا یہاں پر ہم نے کہا کہ تمام الکلام، کیونکہ کلام مکمل ہو جاتا ہے اور یہیں پر ایک عامل معنوی کو ہم لوگ فرض کر دیتے ہیں، وہی اس کا ناصب بنتا ہے. ایسے آپ توجیہ کریں. وکیل تتعلق بما قبلها من فعل او شبہی علی قاعدۃ احرف الجر. لیکن ابن شام کہتے ہیں والصواب الاول، صواب اور درست یہ ہے کہ نہ، تمام کلام کی وجہ سے منصوب ہے، عامل معنوی اس کو نصب دے رہا ہے. کیوں بھائی آپ فعل اور شبہ فعل قبلی کے متعلق کیوں نہیں کرتے؟ فرماتے اس لیے کہ لأنها لا تؤدي الافعال الى الاسماء ای لا توصل معناها الیہ. کیونکہ یہ جو خلا ہے افعال کو بعد والے اسماء یعنی جو مجرور ہے ان تک تھوڑی پہنچاتا ہے، اسے جدا کرتا ہے. بل تزیل معناها انہا، بلکہ ان افعال کے معنی کو زائل کرتا ہے ان اسماء سے. قام القوم خلا زیدن، قوم پوری کھڑی ہوئی کہ جو خالی تھی زید سے. یہ تو اصلاً جدا کیا اسے، اس کے ساتھ متعلق نہیں کیا. فَأَشْبَهَتْ فِي عَدَمِ التَّعْدِيَةِ الْحُرُوفَ الزَّائِدَةَ. یہ بھی نقطہ آگا سمجھ لیں. اس اعتبار سے یہ خلا شباہت رکھتا ہے حروف زائدہ کے ساتھ، کہ حروف زائدہ میں بھی متعلق کی ضرورت نہیں ہوتی، اس خلا کے اندر بھی متعلق کی ضرورت نہیں ہے. تمام شوط انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ حروف زائدہ، حروف جارہ اگر حروف زائدہ ہے ان کو متعلق کی ضرورت نہیں ہے، خلا کو متعلق کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ آئندہ ذکر کریں گے رب، اس کے بعد بحث آ رہی ہے، اس کے لیے بھی لفظاً متعلق کی ضرورت نہیں ہے. وثانی، اس کی دوسری وجہ کیا ہے؟ ان تکون فعلا متعدیا ناصبا لہ، اگر یہ فعل ہو اور فعل متعدی اور اپنے بعد میں آنے والے اسم کو نصب دینے والا. خلا زیدن وفاعلها، بھائی اس کا فاعل کیا ہوگا؟ وہی جو حاشا کے اندر 3 صورتیں فرض کی تھیں، اس سے پہلے موجود فعل کا مصدر، اس سے پہلے موجود فعل کا اسم فاعل یا بعض کو وہاں پر مقدر مانیں گے. خوب ان تینوں صورتوں سے اس کا بھی بنا سکتے ہیں. وفاعلها علی الحد المذکور فی فاعل حاشا والجملۃ مستأنفۃ او حالیۃ. آگا یہ جملہ کیا بنے گا؟ کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ اس کو جملہ مستأنفہ قرار دو یا جملہ حالیہ قرار دو. مستأنفہ قرار دو گا تو اس حرف جارہ کو جو تمام الکلام والی صورت میں کہہ رہے تھے کہ بابا یہ ایک اکیلا جملہ اپنی جگہ پر تام ہے، اس کے شبیہ ہو جائے گا. یا نہ اس کو جملہ حالیہ قرار دیں آپ. علی خلاف فی ذالک کہ اس میں اختلاف ہے. وتقول قاموا خلا زیدا وان شئت خفضت الا فی نحو قول لبید. بلے اگر آپ چاہیں تو یہاں پر جر بھی دے سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے، ما خلا زیدن بھی کہہ سکتے ہیں،
لیکن جب یہ خلا ماں کے ساتھ ہو نا تو اس صورت میں پھر آپ ماں بعد کو جر نہیں دے سکتے، کیونکہ وہاں پر پھر متعین ہے کہ یہ کیا ہے، یہ فعل ہے، کیونکہ مائے مصدریہ فقط فعل پر داخل ہوتی ہے۔ فرماتے وَإِن شِئْتَ خَفَضْتَ، اگر تم چاہو تو ماں قامو خلا زیدن کہہ سکتے ہو، الا فی نحو قول لبید، مگر اس لبید کے قول میں، یہ مشہور شعر ہے، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل، کہ بعض روایات کے مطابق کہ پیغمبر ختمی مرتبت نے فرمایا کہ اصدق شعر کہ قالہ شاعر قول لبید، صادق ترین شعر جو کسی شاعر نے کہا ہے وہ اسی لبید کا قول ہے کہ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، آگاہ ہو جاؤ کہ ہر چیز خدا کے علاوہ باطل ہے، خدا کے علاوہ جو چیز بھی ہے وہ باطل ہے، وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مُحَالَةَ زَائِلُ، بالآخر ہر نعمت ایک نہ ایک دن زائل ہونے والی ہے۔ اچھا، اس موارد میں آپ، اس جیسے مورد میں آپ خلا کے بعد والے اسم کو مجرور نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ وَذَلِكَ لِأَنَّ مَا هَذِهِ مصدریہ، کیونکہ یہ ماء مصدریہ ہے، فَدُخُولُهَا يُعَيِّنُ الْفِعْلِیہ، اس ماء مصدریہ کا خلا پر آنا اس چیز کو معین کرتا ہے کہ یہ خلا فعل ہے۔ وَمَوْضِعُ مَا خَلَا نَصْبٌ، خوب آگا ما خلا کا موضع کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ منصوب ہے محلاً، فقال سیرافی علی الحال، حالیت کی بنا پر، وکیل علی الظرف، بعض نے کہا کہ نہ آگا یہ ظرفیت کی بنا پر ہے۔ بھائی ظرفیت کی بنا پر کیسے ہے؟ یہ تو مائے مصدریہ ہے، تعویل مصدر میں جائے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ بھلے یہ جو تعویل مصدر میں جائے گا تو وہ مصدر یعنی یہ مائے مصدریہ اور صلہ دونوں نائب بن رہے ہیں وقت کے۔ وکیل علی الظرف علی نیابتها وصلتها عن الوقت، یعنی اس بنا پر کہ یہ مائے مصدریہ اور جو اس کا صلہ ہے یہ دونوں نائب ہے وقت کے۔ خوب دونوں کی صورت میں آگا معنی کر کے بتا، فَمَعْنَا قَامُوا مَا خَلَا زَيْدًا عَلَى الْأَوَّلِ، یعنی جب حالیت کی بنا پر کریں تو ہوگا قاموا در حالی کے خالین زیدن، وہ پوری قوم کھڑی ہوئی در حالی کہ وہ زید سے خالی تھی۔ وعلی الثانی ظرفیت والی صورت میں ترجمہ کریں، کہتے ہیں قاموا وقت خلوہم زیدن، وہ لوگ کھڑے ہوئے اس وقت کہ وقت خلوہم زیدن، جس وقت وہ زید سے خالی تھے، ایسے۔ وَهَذَا الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ فِي مَحَلِّهَا خَافِضَةً وَنَاصِبَةً ثَابِتَةٌ فِي حَاشَا وَعَدَا، فرماتے یہ اختلاف کہ یہ جو منصوب ہے آیا حالیت کی بنا پر ہے یا ظرفیت کی بنا پر ہے، درست ہے۔ وَهَذَا الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ فِي مَحَلِّهَا خَافِضَةً وَنَاصِبَةً ثَابِتٌ فِي حَاشَا وَخَلَا، جب یہ جر دینے والے ہوں یا نصب دینے والے ہوں، دونوں صورت میں ان کا محلی اعراب کیا بنتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو یہاں پر اختلاف ہے وہی حاشا اور ادا میں بھی آئے گا۔ وقال ابن خروف، آغا ابن خروف کیا کہتے ہیں؟ خوب وہ اس طریقے سے کہتے ہیں، علی الاستثناء کا انتصاب غیر، یہ منصوب ہے استثناء کی بنا پر جیسے غیرہ میں ہوتا ہے۔ خوب قامو غیر زیدن، وہاں پر کیسے ہے؟ کہہ رہے ہیں یہاں پر بھی اسی طریقے سے منصوب استثناء ہے، درست ہے جیسے غیرہ ہے۔ اور تمام شد الحمدللہ، اس طریقے سے خلا کی بات بھی تمام ہو گئی۔ یہاں پر دیکھیں اہم یہ ہے اس جگہ پر جو بحث ہے، حالانکہ یہ تو کیونکہ کتاب کے اندر آیا ہے ہم بھی صاف کریں، لیکن اس نقطے کو مد نظر رکھیں کہ خلا کس صورت میں فعل آتا ہے، کس صورت میں حرف آتا ہے، کب اس کے بعد منصوب ہوگا، کب اس کے بعد مجرور ہوگا، یہ نکات سمجھنے والے ہیں اور یاد کرنے والے۔